تم نے جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے کہ میں نے تمہاری غلطیوں کی صفائی کرتے کرتے اپنی زندگی برباد نہیں کرتی۔ تم احسان فراموش اور بے رحم ہو۔ ہاں تو تم مجھ سے تنگ آ چکی تھی اور تم نے لوگوں کو بھیج کر مجھے اغوا کروا دیا۔ تم چھپ کر مجھے مار دینا چاہتی تھی، ہے نا؟ تم ظالم عورت ہو۔ میں برباد ہو بھی جاؤں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے تمہیں کب اغوا کروایا؟ یہ سب بکواس مت کرو۔ عدالت میں سب کے سامنے کاشان اور میرا آپس میں جھگڑنے لگے۔ خاموش رہیں۔ جج نے زور سے ہتھوڑا مارا۔ وہ غصے سے بولی، کیا آپ سب نے اس عدالت کو بازار سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہ جھگڑا جاری رہا تو آپ کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ میرا نے روتے ہوئے جج سے کہا، میں بے قصور ہوں۔ کاشان نے جواب دیا، میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ جج کی کنپٹیاں تن گئی۔ اس نے پھر زور سے ہتھوڑا مارا۔ خاموش رہیں۔ اس نے غصے سے میرا کو گھوڑا۔ تبھی اس کے وکیل اسٹیونز نے جلدی سے میرا کو پیچھے کھینچ لیا اور اسے مزید بولنے سے منع کیا۔ جج واقعی غصے میں تھی۔ کمرہ عدالت میں آخرکار خاموشی چھا گئی۔ جج نے سرد لہجے میں کہا، ملزم، آپ اپنا بیان دے سکتے ہیں۔ میرا فوراً کھڑی ہوئی اور بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، اگرچہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا بھائی شہزام کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، لیکن میں نے جو کچھ پہلے کہا تھا وہ سچ تھا۔ جب میں 18 سال کی تھی، شہزام نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور مجھے اپنے ساتھ تعلق میں آنے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے محبت کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو اسے پسند تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک ماہر نفسیات بن کر اس کی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس کے لیے قربان کیے اور بدلے میں مجھے دھوکہ ملا۔ اب مجھ پر ایک بے اصول اور چلاک عورت ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ میں واقعی یہ سب قبول نہیں کر سکتی۔ آخر میں وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ عدالت میں اس کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ ہر کوئی خاموشی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا اور سب کے چہرے پر مختلف تاثرات تھے۔ عدالت میں پیچھے بیٹھی فریہ نے غصے سے کہا، یہ بہت زبردست اداکارہ ہے۔ اسے اداکارہ کیوں نہیں بن جانا چاہیے تھا؟ علیزہ نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، میری اداکاری کے ہنر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ صبرین نے آہ بھری، مجھے تو الٹی آ رہی ہے۔ فریہ نے زور سے پوچھا، کیا تم بھی پریگننٹ ہو، ہے نا؟ میرا مطلب تھا کہ مجھے اس کے جھوٹ سے اتنی گھن آ رہی ہے کہ الٹی کرنے کو دل کر رہا ہے۔ صبرین نے بے بسی سے کہا، ہاں ہاں، معاف کرنا،
یہ پریگننسی کے اثرات ہیں، فریہ نے شرما کر ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جج میرا کی اداکاری سے متاثر ہو جائے گی؟ صبرین مسکرا کر بولی۔ اگر جج مرد ہوتا تو شاید، مگر ایک خاتون جج کے لیے، الیزا نے مسکرا کر صبرین کی بات مکمل کی، مرد ہمیشہ عورتوں کے آنسو دیکھ کر کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے ایک خاتون جج نرم نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ان عورتوں سے زیادہ نفرت کرے گی جو رونے دھونے کا سہارا لے کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آس پاس دیکھو، جو لوگ میرا کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر مرد ہیں، زیادہ تر عورتیں اس پر طنزیہ مسکرا رہی ہیں۔ فریہ نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا، میں نے نوٹ کیا کہ تم دونوں کی خاصی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، عام سی عقل ہے، صبرین نے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل، الیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فریہ نے بے بسی سے کہا، بس بس ایسا مت ظاہر کرو جیسے میں عام عقل سے محروم ہوں، ٹھیک ہے؟ صبرین نے چوٹ مارتے ہوئے کہا، تم نے ابھی مجھے پریگننٹ کہہ دیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عقل ٹھیک کام کر رہی ہے؟ جب میرا کا رونا تقریباً ختم ہو چکا تھا تو جج نے شہزام کی طرف دیکھا اور کہا، مدعی اپنا بیان دے سکتا ہے۔ شہزام کھڑا ہوا اور میرا کو گھورنے لگا۔ اس کے چھوٹے سیاہ بالوں کے نیچے اس کا پرفیکٹ خوبصورت چہرہ دکھ اور پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پہلی محبت کیا ہے تو میں کہوں گا یہ ایک بھیانک خواب ہے۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں جاننے کی خواہش کیوں کی تھی۔ تم میرے جوانی کے دنوں میں روشنی کی طرح آئی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے خاندان کی طرح سمجھا۔ میں نے 10 سال سے زیادہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو جو کچھ بھی دے سکتا تھا دیا۔ تم لوگ مجھ سے جو بھی مانگتے میں دے دیتا۔ میں نے تب شادی کی جب تم کئی سالوں کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ ابتدا میں یہ میری بیوی کے ساتھ ایک معاہداتی شادی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم ایک ساتھ وقت گزارتے گئے میں اس سے محبت کرنے لگا۔ اس کے بعد تم واپس آئی اور میں نے تمہارے لیے جرم محسوس کیا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں ہمیشہ تمہاری مدد کرنے والا پہلا شخص ہوتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ان اعمال نے میری بیوی کو اور میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا اور وہ 4 سال کے لیے چلی گئی۔ مجھے بہت افسوس ہے، خاص طور پر اب جب کہ میں سچائی جان چکا ہوں۔ مجھے اتنا افسوس ہے کہ میں ہر روز نشے میں دھت ہوتا ہوں اور خود کو چھری مار کر
ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھتاوے کی وجہ سے میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی ایک انگلی کاٹ دی۔ اس نے اپنی مٹھی بندھی انگلی بلند کی۔ سب لوگ دہشت سے ساکت رہ گئے۔ شہزام نے اپنی بات جاری رکھی۔ حقیقت میں نے ابھی کاشان کی کہی ہوئی باتیں پہلی بار سنی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں میرا کا مقروض ہوں۔ میں بس اپنی سابقہ بیوی کے لیے افسوس محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اسے ایک لالچی اور مفاد پرست عورت سمجھا تھا، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں خود ایک زندہ مثال ہوں۔ اگر دوسرے مرد میرے جیسے حالات کا سامنا کریں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، سابقہ رشتے سابقہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم شادی شدہ ہو تو اپنے پچھلے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ اپنی بیوی کو تکلیف نہ دو۔ میں یہ $100 ارب اس لیے واپس نہیں لینا چاہتا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا اس کی حقدار نہیں ہے۔ ایک لالچی عورت کو اتنی بڑی دولت نہیں ملنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ معاشرے میں غلط پیغام دے گا کہ لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیل کر دھوکہ دے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شہزام کی تیز نظریں میرا پر جم گئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم محنت کے ذریعے اپنا پیسہ کماؤ گی اور زمین پر اپنے قدم جما کر چلو گی۔ شہزام کی آخری بات پر میرا کا چہرہ برف کی مانند سفید پڑ گیا۔ شہزام واقعی غیر معمولی تھا۔ اس نے اپنی ذاتی ندامت اور احساس جرم کو ایک طویل بیان میں ڈال دیا اور آخر میں اس مقدمے کا ایک مثبت سماجی اثر بھی نکال لیا۔ یہ مقدمہ پہلے ہی کافی مشہور ہو چکا تھا، اس لیے جج کو بھی اس کے سماجی اثرات پر توجہ دینی تھی۔ جیسا کہ متوقع تھا، جج سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے 2 ججوں سے کچھ دیر مشاورت کی اور پھر فیصلہ سنایا۔ عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرا فوراً $100 ارب اور سمندری کنارے والا ولا شہزام کو واپس کر دے۔ یہ رقم شروع سے ہی تمہاری نہیں تھی۔ جہاں تک پچھلے 10 سالوں میں شہزام نے میرا پر جو خرچ کیا وہ واپس لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ شہزام کے لیے سزا ہوگی۔ ایک مرد کے طور پر تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ جج نے کچھ لمحے رک کر میرا کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی مدعی نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیل کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تمہارے پاس پہلے ہی وہ سب کچھ تھا جو بہت سے لوگ ساری زندگی محنت کے بعد بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ حد سے زیادہ لالچی مت بنو۔ یہ مقدمہ ختم ہوتا ہے
عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جج کے کمرہ عدالت سے جانے کے بعد میرا کرسی پر بیٹھ کر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے 100 ارب ڈالر یوں ہی چلے گئے۔ عدالت میں جج نے اسے سرزنش بھی کر دی۔ میرا کے لیے یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ اسٹیونز نے اس پر سرد نگاہ ڈالی اور پھر شہزام کی طرف بڑھا۔ تم واقعی آسٹریلیا کے سب سے بہترین وکیل کہلانے کے حقدار ہو۔ تم نے پہلی سماعت میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو کمزور ظاہر کیا ہے نا؟ تم چاہتے تھے کہ یہ مقدمہ بڑا بنے اور جج اس کے معاشرتی اثرات پر غور کرے۔ 100 ارب ڈالر بہت 100 کو بہا سکتے ہیں۔ اگر جج نے تمہارے حق میں فیصلہ نہ دیا ہوتا تو بہت سے لوگ میرا کے طریقے سے سبق سیکھتے۔